السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اگست کی 3 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے پاکستان میں سیاسی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک بار پھر کہا ہے کہ واشنگٹن کسی دوسرے ملک کے کسی انتخابی امیدوار کی نہیں، بلکہ ہمیشہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی حمایت کرتا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے روزانہ کی پریس بریفنگ کے دوران اس موقف کا اعادہ کیا کہ امریکہ دوسرے ملکوں میں کسی ایک یا دوسرے انتخابی امیدوار کی حمایت نہیں کرتا، ہم آزادانہ، کھلے اور منصفانہ انتخابات کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کے کسی امکان کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں ترجمان ملر نے کہا کہ امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اہم مسائل پر براہ راست بات چیت کے حق میں ہے، اور یہ ہمارا طویل عرصے سے موقف رہا ہے۔ انسداد منشیات کے لیے امریکی کوششوں اور ان کے لیے فنڈز کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے میتھیو ملر نے کہا کہ امریکہ پاکستان میں انسداد منشیات پر سالانہ 4 سے 5 ملین ڈالر کی امدادی رقم خرچ کرتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں عدم استحکام نہ صرف پڑوسی ممالک بلکہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اسلام آباد میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے مزید بتایا کہ ایران اور پاکستان باہمی تجارت کے فروغ کے ساتھ ہی علاقائی سلامتی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے پاک ایران بارڈر پر مزید مارکیٹس کے قیام پر بھی زور دیا۔ اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ دونوں ممالک آنے والے وقت میں تجارتی حجم کو 5 ارب ڈالر تک لے جانا چاہتے ہیں۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی PLA کے قیام کی 96ویں سالگرہ کے موقع پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاک چین تعلقات منفرد اور مضبوط ہیں، جنہوں نے تمام چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی لچک کو ثابت کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چینی فوج اور پاک فوج باہمی اجتماعی مفادات کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی۔ ادھر انگریزی روزنامے ایکسپریس ٹریبیون نے جمعرات کو اسلام آباد سے رپورٹ کیا ہے کہ وفاقی کابینہ نے امریکہ کے ساتھ ایک سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کرنے کی منظوری دے دی ہے، جس سے اسلام آباد کو واشنگٹن سے نئے فوجی سامان کی خریداری کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ تاہم حکام کی جانب سے اس پر ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ ہم فوج کو پابند کریں گے کہ وہ غیر آئینی اقدام نہ کرے۔ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے کور کمانڈرز کانفرنس میں آرمی تنصیبات پر حملوں کے ذمہ داران کے خلاف آرمی ایکٹ کے مطابق کارروائی کے فیصلے کی توثیق کی تھی، جس کے بعد 102 افراد کو ملٹری حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ان افراد کے خلاف فوجی عدالتوں میں کارروائی ہونی ہے۔ تاہم سپریم کورٹ میں جاری سماعت کے باعث حکومت کے مطابق اب تک کسی بھی شخص کا ٹرائل شروع نہیں ہوا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق افغانستان میں لگ بھگ 32.5 لاکھ افراد غذائی قلت کا شکار ہیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے ایک بیان میں کہا ہے کہ رواں برس اس کی جانب سے 40 لاکھ افغان خواتین اور بچوں کو غذائی کمی سے بچاؤ کے لیے خصوصی خوراک فراہم کی گئی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ افغانستان کے لیے امدادی فنڈ میں لگ بھگ 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کی کمی کا سامنا ہے، جس کے باعث صحت اور خوراک کے شعبے میں کئی پروگرام متاثر ہو رہے ہیں۔ امریکی ایوان کی خارجہ امور کی اکثریتی کمیٹی نے افغانستان کے لیے امریکی خصوصی ایلچی سے کہا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ براہ راست بات چیت بند کر دیں۔ کمیٹی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس طرح کی بات چیت افغان خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ طالبان کے تعلقات معمول پر لانے میں
مددگار نہیں ہو رہی۔ کمیٹی نے رینا امیری کے ٹویٹس کے جواب میں کہا کہ طالبان کا رویہ افغان خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ آج اس سے کہیں زیادہ جابرانہ ہے جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا۔ انہوں نے کہا کہ افغان لوگ نہیں چاہتے کہ امریکہ اس بات چیت میں ملوث ہو کیونکہ اس سے کوئی مدد نہیں مل رہی ہے۔ بھارت کی ریاست ہریانہ کے نوح، فرید آباد اور پلوال اضلاع اور گڑگاؤں کے 3 سب ڈویژنوں میں میڈیا رپورٹس کے مطابق اب بھی کشیدگی برقرار ہے۔ وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر نے مرکزی حکومت سے مرکزی فورسز کی 4 مزید کمپنیاں بھیجنے کی درخواست کی ہے، جبکہ ریاست میں نیم مسلح دستوں کی 20 کمپنیاں پہلے ہی سے تعینات ہیں۔ وزیر اعلیٰ منوہر لال نے کہا کہ نوح تشدد میں ملوث کسی کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا، البتہ کسی بے قصور کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ پولیس نے فساد بھڑکانے کے الزام میں 116 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے مغربی افریقی ملک نائجر کے صدر محمد بازوم اور ان کے اہل خانہ کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے نائجر میں فوج نے اقتدار پر قبضہ کر کے منتخب صدر کو معزول کر دیا تھا، جس کے بعد سے امریکہ، یورپی یونین سمیت کئی ممالک نے نائجر میں جمہوریت کی بحالی پر زور دیا ہے۔ نائجر کے یوم آزادی پر جاری کیے گئے بیان میں صدر بائیڈن نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے لیے جمہوری اصولوں کی پاسداری ضروری ہے۔ جمہوری حکومت کے خاتمے کے بعد کئی عالمی تنظیمیں اور ممالک نائجر کو دی جانے والی امداد ختم کرنے کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن جمعرات کو اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، جس میں دنیا میں خوراک کے عدم تحفظ اور اس کی صورتحال کو بگاڑنے والے تنازعات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ یہ بات اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے ایک پریس کانفرنس میں نامہ نگاروں کو بتائی، جبکہ امریکہ نے اس ماہ کے لیے سیکیورٹی کونسل کی صدارت سنبھالی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر خارجہ اس موقع پر جمعرات کو اعلانات اور قابل عمل اقدامات کا اعلان کریں گے۔ لنڈا گرین فیلڈ نے رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ واشنگٹن کے اس اعلامیے کے ڈرافٹ پر دستخط کریں جو اس موضوع پر جاری کیا جائے گا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ متوقع طور پر جمعرات کے روز واشنگٹن کی ایک وفاقی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے سن 2020 کے انتخابات میں اپنی شکست کے نتائج کو بدلنے کی کوشش کی تھی۔ ایک گرینڈ جیوری نے اس ہفتے ٹرمپ پر 4 سنگین جرائم پر فرد جرم عائد کی ہے، جس میں امریکہ کو دھوکہ دینے کی سازش، ایک سرکاری کارروائی میں رکاوٹ ڈالنا اور ووٹرز کو منصفانہ انتخابات کے حق سے محروم کرنے کی سازش شامل ہے۔ ٹرمپ پہلے ہی 2 دیگر مجرمانہ مقدمات میں قصوروار نہ ہونے کی استدعا کر چکے ہیں۔ یوکرین کے حکام نے بتایا ہے کہ جمعرات کو روسی گولہ باری نے کھیرسان میں ایک تاریخی چرچ کو نشانہ بنایا، جس میں کم از کم 7 افراد زخمی ہوئے۔ یہ حملہ سینٹ کیتھرین کے کیتھیڈرل پر ہوا۔ چرچ پر یہ دوسرا حملہ ہے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں حکام نے بتایا کہ روس نے مسلسل دوسرے دن ڈرون سے حملہ کیا، لیکن اس میں کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ یوکرین کی فوج نے کہا کہ اس نے گزشتہ رات روس کی طرف سے لانچ کیے گئے 15 ایرانی ساختہ شاہد ڈرونز مار گرائے ہیں۔ ادھر روس نے بھی جمعرات کے روز ماسکو سے تقریباً 150 کلومیٹر جنوب میں کالاگوگا کے علاقے پر یوکرین کے ڈرون حملے کی اطلاع دی ہے۔ علاقائی گورنر ویاشلیف شاپشا نے ٹیلی گرام پر کہا کہ روسی فضائی دفاع نے 6 ڈرونز کو مار گرایا اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دولت اسلامیہ یا داعش نے سن 2014 میں عراق میں یزیدی اقلیت کے خلاف جو مظالم روا رکھے اور جس طرح ان کے قتل عام کیا گیا، برطانوی حکومت نے 9 برس کے طویل عرصے کے بعد منگل کے روز ایک فیصلے میں ان جرائم کو نسل کشی قرار دیا ہے۔
برطانیہ کے وزیر مملکت برائے مشرق وسطی طارق احمد نے ایک بیان میں کہا کہ یزیدی آبادی کو 9 سال قبل داعش کے ہاتھوں بے پناہ نقصان اٹھانا پڑا اور اس کے اثرات آج تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ یزیدی کارکنوں نے برطانیہ کے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ تائیوان کے وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ ہمارے خلاف چین کی جارحیت دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی۔ ایک انٹرویو میں وزیر خارجہ جوزف وو نے کہا کہ آئندہ برس تائیوان میں انتخابات ہونے والے ہیں، جبکہ اس دوران ہم نے آبنائے تائیوان میں چین کی بڑھتی ہوئی عسکری قوت اور سیاسی دباؤ کا سامنا ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ چین آئندہ برس تائیوان میں ہونے والے صدارتی الیکشن پر اثر انداز ہونے کے لیے گمراہ کن معلومات پھیلانے کی منظم مہم چلا رہا ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرہ مین سید اصفر امام، نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔